اتنی خوبصورت ہے، تو یہ پھنساؤ یہ پھنس جائے گی. تو میں کسی کو فری نہیں ہوتی تھی کسی کے ساتھ، اپنے کام سے کام. السلام علیکم ناظرین، ہمیشہ آپ کے لیے پاکستان کا پازیٹیو چہرہ لے کر آیا ہوں، پاکستان کا ریئل فیس جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں میڈم زیدہ کاظمی صاحبہ، جنہوں نے 35 سال ٹیکسی چلائی ہے اور اپنے بچوں کا جو ہے وہ پیٹ پالا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی پہلی خاتون ٹیکسی ڈرائیور ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو 36 ایوارڈ مل چکے ہیں. ایک ان کے پاس امریکہ کا ایوارڈ ہے اور ایک جو ہے وہ ان کے پاس UK کا ایوارڈ ہے. اس کے علاوہ بہت ساری یونیورسٹیز نے ان کو وومن امپاورمنٹ کے اوپر ان کو جو ہے وہ ایوارڈ سے نوازا ہے. میں جو ہے نا ان سے بات کرتا ہوں اور آپ کو سب کچھ بتاؤں گا کہ زندگی کیسے مشکل ہوتی ہے، یا انہوں نے یہ کیسا پروفیشن چوز کیا، ان کے کیا مسائل تھے. السلام علیکم. السلام علیکم. مجھے یہ بتایا کہ عورت جو ہے نا وہ جب اس کے اوپر تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو وہ جو ہے نا کوئی آڑے لے کر بیٹھ جاتی ہے کہ بس ٹھیک ہے. میرے آگے نا ایکچولی میری بات یہ تھی کہ میرے بچے چھوٹے ٹوکرے میں ڈالنے کے وہ تھے، کوئی سہارا نہیں تھا، بھائی بھی نہیں تھا. تو پھر ایک ماں ہی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے باہر نکلتی ہے. تو میں نے کہا کہ میری اگر ریچھ کی چمڑی پہن کے ناچنا بھی پڑا تو میں اپنے بچوں کے لیے کروں گی. تو مجھے یہ پیشہ ہے کہ میں سب جگہ نظر دوڑائی، نرسنگ میں بھی ادھر ادھر. تو میں نے کہا یہ ایک پیشہ ہے جہاں پہ عورت نہیں ہے، تو چلو ایڈونچر کرتے ہیں. یہ تو بہت بڑا ایڈونچر تھا. بہت بڑا ایڈونچر 87 سے آپ نے جب یہ میں آئی تو لوگ لڑکے جو میرے ساتھ ڈرائیور تھے تو وہ مجھے دیکھ کے نا چھپ چھپ کے باتیں کرتے تھے، اتنی خوبصورت ہے، تو یہ پھنساؤ یہ پھنس جائے گی. تو میں کسی کو فری نہیں ہوتی تھی کسی کے ساتھ، اپنے کام سے کام. پھر میں نے یونین بنائی ایئرپورٹ پہ. اس یونین میں 600 ڈرائیور تھے، میرے سے بڑی مضبوط یونین تھی پہلے. جب میں آئی تو میں نے کہا انہوں نے کہا نہیں لڑ سکو گی، آ جاؤ گی. میں نے کہا میں نہیں ہاروں گی، انشاءاللہ میں جیتوں گی. تو میرے ساتھ جو کھرپا گروپ تھا، بڑا حرامی گروپ تھا ایئرپورٹ کا، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ نہیں ہم نہیں کرنے دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. الیکشن آئے تو ایئرپورٹ مینیجر بھی آ گیا نیچے. الیکشن ہو گئے تو میں جیت گئی. جیت کے اس وقت 20 روپے 10 روپے ایئرپورٹ کا ٹیکسی والے دیتے تھے CA کو. تو وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف صاحب. میں نے روک لی ان کی گاڑی، وزیر اعظم پاکستان، اور میں نے گاڑی روکی. آپ نے وزیر اعظم پاکستان کی گاڑی روکی. تو میں نے کہا میاں صاحب ہم 10 روپے نہیں دے سکتے. اچھا، ہم 10 روپے نہیں دے سکتے یہ CA کب کی کو. بات ہے؟ یہ 92 کی. میں نے کہا نہیں دے سکتے. تو کہنے لگے آپ کیا کرتی ہیں؟ میں نے کہا ٹیکسی چلاتے. تو کہتے ہیں کل آپ نے وزیر اعظم ہاؤس آنا ہے. میں اتنی خوبصورت تھی، میں آپ کو نہیں بتاتی ہوں کہ میں کتنی خوبصورت تھی. تو سارے ڈرائیور کہیں گے وزیر اعظم بلایا نا اس پہ. میں نے کہا دیکھنا تم کیا ہوتا ہے. 70 کے ساتھ ہمارے مانسیرے کے ہیں وہ. جب میں وزیر اعظم پہنچی تو امرائی والوں کو بلایا ہوا تھا. میاں صاحب نے میری گاڑی گفٹ کی. وقت گزر گیا ہے. میں کہتی ہوں دنیا کہتے ہیں نواز شریف یہ جتنا ہمدرد اور مخلص انسان نواز شریف ہے کوئی نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے آپ کو گاڑی گاڑی گفٹ گفٹ کی کی اس ٹائم 92 میں یلو کیب گاڑی. یلو کیب. وہ میں نے آپ کی ایک تصویر بھی دیکھی جی ہے. یلو کیب مجھے دی انہوں نے. پھر سمجھا ان کی جزال ہو گئی. تو میں PM ہاؤس سے میاں صاحب کو لے کے ریلوے اسٹیشن تک آئی تھی. میری گاڑی ٹوٹ گئی تھی. خالد صاحب سے جنگ کے جو وہ تھے ایڈیٹر تھے، خالد صاحب نے میاں صاحب کو بعد میں کہا کہ زارا کی گاڑی ٹوٹ گئی ہے. تو کہنے لگے کوئی بات نہیں میں آؤں گا تو کروں گا. تو پھر گاڑی مجھے میاں صاحب نے یہ گاڑی گفٹ کی تھی. یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے 92 میں نواز شریف کی گاڑی روکی تھی اور ان کو یہ کہا تھا کہ ہم ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ 10 روپے نہیں دے سکتے. تو میاں صاحب نے جب یہ پوچھا کہ آپ کرتی کیا ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں. تو میاں صاحب نے ان کو انوائٹ کیا PM ہاؤس میں اور ان کو ایک گاڑی گفٹ کی. اور ان کے مطابق کہ میاں صاحب اتنے رحم دل انسان ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج کل ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو وومن امپاورمنٹ ہونی چاہیے لیکن ایک جائز طریقے سے ہونی چاہیے. اب کوئی بندہ جو ہے نا وہ کوئی بندی جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کے لائیو جو ہے وہ اب کوئی جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر لائیو بیٹھی ہے، کوئی فیملی ولاگنگ بنا رہی ہے، یہ اس طرح کا پیسہ کمانا چاہیے؟ نہیں چاہیے. جوان بچیوں کا کم حرام ہے. جوان بچیوں کو اپنا چہرہ دکھا کے روزی کما رہے تو لعنت ہے. میری بچیاں ماشاءاللہ اچھی ہیں. میں جس محلے میں رہتی ہوں قسم دے کے پوچھ، میری بچیوں 6 کے کسی نے چہرے دیکھے
घर में इज्जत से उनको पढ़ाया लिखाया, सारा यूनिवर्सिटी में गया तो खुद गई हूँ, खुद छोड़ के आई हूँ। मेरी बच्चियों को गैर मर्दों ने देखा, ये तो खुश फ़ख्र करते हैं जो हमारी बेटी टिक टाक पे है। लानत है तुम्हारी दौलत पे, लानत है तुम्हारी इज्जत पे, बेटियों की कमाई खाते हो। ये आईफोन लिया, 50 आईफोन फलाना लिया है, तो क्या होता है आईफोन से? इज्जत ना हो तो आईफोन को क्या करना है? अच्छा, आपके अंदर डर नहीं है? मैं नहीं है, क्यों? मैं KPK से मेरा ताल्लुक है। एबटाबाद के जो लोग हैं वो थोड़े से गयूर हैं, बहादुर हैं। आपने मैं आपको ऑफ द कैमरा भी देखता रहता हूँ कि आपके अंदर वो जो ना खौफ बिल्कुल नहीं है। आपने बड़े बड़े लोगों के साथ टक्कर भी ली। टक्कर ली है बहुत ज़्यादा, बड़े बड़े डर लोगों नहीं से। लगता कि नहीं, गोली क्यों मार डर? देंगे? देखिए, जिस दिन लिखी है मरना है उस दिन मरना है, क्यों डरे? डर के क्यों जिए? बहादुरों की तरह जिए। अच्छा, ये बताएं कि अगर किसी ने आपको फ़ोन किया और उसने कहा कि मैंने कराची जाना है गाड़ी पे, चले मैं जाओ? गई हूँ अच्छा समुद्र के रास्ते, अच्छा। मैं कराची गई हूँ, एक नहीं 2 दफ़ा। फिर मैं कोयटा गई हूँ, वो जो क्या फैमिली थी, अभी तो उन बेचारों का नाम ही नहीं है, उनके साथ नहीं गई थी क्योंकि एयरपोर्ट पे फ्लाइट नहीं थी। ठीक है। जो हम थे सुबह जाने की बात है, मैं उनको लेके बाई रोड गई थी फैमिली उनकी को। तो कोयटा में जाके नीलम होटल में उन्होंने उठाया था मुझे, तो फिर मैं वापस आई, एक दिन ठहर के फिर मैं वापस आई खुशदार के रास्ते। मैंने देखा आपने बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी रखी हुई है। जी, वही गाड़ी 2002 मॉडल। इतनी ज़बरदस्त, मतलब खुद मेंटेनेंस करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं? मैं कभी गई ना मिस्त्री के पास, तो मैंने उसको ये नहीं कहा कि ये ख़राब है, हाँ हाँ। मैं इसको कहती हूँ ये चीज़ ख़राब है, उसके अलावा कोई गाड़ी को मत छेड़ना। तो मैं अब बस अपना काम जहाँ तक होता है वहाँ करवाती हूँ। वो कहते हैं आपको कैसे पता? मैंने कहा फिर मुझे 35 साल की लानत है मेरी जिंदगी में, ये भी नहीं समझ सकती। अभी हम जब आ रहे थे तो आपको फील हुआ, आपने कहा कि घोड़ा घोड़े आवाज़ का दे रहा है। आवाज़ दे रहे हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आपने ज़िंदगी में उस टाइम जब मतलब बेवा हुई, जब पीक टाइम था, जी बिल्कुल, तो वो बड़ा स्ट्रगल बड़ा का दौर मुश्किल था। उस टाइम तो बाहर निकलना भी मैं आज़ाद था। आपको बताती हूँ, जब मैंने 87 में शुरू की, 1987 में, तो कुछ नहीं था मेरे पास, उस टाइम तो बाहर निकलना भी आज़ाद कुछ था। भी नहीं था। मैं टेंशन में रहती थी। तो मैं एक पठान था, उससे मैंने पैसे लिए 20,000 पे, तो 20,000 दे के मैंने FX खरीदी थी डाउन पेमेंट पे। तो पठान को ही देने होते थे मुझे, जिससे गाड़ी थी उसकी किस्त भी देनी होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टाइम पे उसको दी गाड़ी। तो फिर एक सैयद ही था गुजरात का, तो उसने मुझे कहा कि आप इधर ड्राइविंग पे लगाते हैं तो आप ड्राइविंग सिखाएं लड़कियों को। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने दी, तो उसने मेरे साथ फ्रॉड किया, गाड़ी भी मेरी चली गई, गायब हो गया वो पैसे वैसे लेके। फिर मैं शुरू से हो गई, परेशान हुई। तो फिर मैंने 18,000 रुपये किस्तों पे लिया, उसको 2,000 सूद देती थी महीने का पठान को। फिर मेरे मियाँ साहब की गाड़ी आई थी, ये मेरी गाड़ी येलो कैब। तो अल्लाह खुश रखे, ये सुआ वाले जो हैं, क्या नाम है अभी, ये सुआ वाले जो हैं, मेरे जहन में इनका नहीं आ रहा, फिजा भाई था हमारा मानसरे का था, वो उसने मुझे गाड़ी, पहली गाड़ी मुझे येलो कैब मिली थी। अच्छा। तो बी बैंक कहने लगा कि आप कैसे अदा करेंगी कर्जा? मैंने कहा टाइम से पहले, ये 5 साल का टाइम है, मैं इंशाल्लाह 2 साल में किस्त पूरी करूँगी। मैंने पेट काटा, बच्चों को जो कुछ भी करा, मैंने 2 साल के बाद ये एप्रिसिएशन लेटर मुझे उन्होंने दिया था कि ये खातून हो के, तो उसने कहा लोग डिफ़ॉल्टर हो गए, लेकिन मैंने टाइम से पहले। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने अपनी बच्ची को माशाल्लाह पढ़ाया है और अब उनको कनाडा भेज रहे हैं स्कॉलरशिप के ऊपर। जी ये अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ मर्द नहीं कर सके बस तो आप जो है ना। मैं मुनब्बा मज़ारी जो है वो कहती थी, मैं उसको कहती ज़ारा को क्या करवाना है? मैंने कहा उसको मैं अच्छी तालीम देनी है और कहीं भेजना है, तो कहती इंशाल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। तो मुझे नहीं बताया जो पंजाब कॉलेज के प्रिंसिपल नकवी साहब, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, अल्लाह उनकी बच्चियों की कामयाबी अदा करे, उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया। मुझे कहते हैं ज़ारा कनाडा जा रही है। मैं कहा कैसे जा रही है, मुझे पता ही नहीं। कहते आपको नहीं पता? मैं कहीं, कहते उसने इतने नंबर लिए हैं, तो जा रही है, उसको पहली पोजीशन हो रही है उसकी, वो कनाडा जा, स्कॉलरशिप हो गई है उसकी। उन्होंने सारा कुछ किया, मुझे भी फिर कहा। फिर उन्होंने जो वहाँ यूनिवर्सिटी है, पता नहीं क्या, इधर मेरे पास नाम है उसका, यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि मेरी वीडियो देखी तो कहने लगा इनको भी बुलाएं साथ। ये अच्छा, किसी साथ के में आपको भी मैं बुलाया? भी, वाह वाह उन्होंने वाह। कहा इनको भी बुलाएं, ये क्या करेंगी पीछे अकेली, हाय हाय। बेटी इधर आ गई तो क्या करेंगी। इसका मतलब है हम आपको फिर कनाडा में जी देखेंगे। बस बिल्कुल। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा 1,000 पे आऊँगी कि वहाँ मुझे नौकरी देंगी ड्राइविंग, अच्छा, ड्राइविंग। नहीं चेक करें ड्राइविंग, मुझे ड्राइविंग की वो तो नौकरी। ठीक है। तो
آخر میں جو میں مین چیز بات کر رہا ہوں وومن امپاورمنٹ کہ خاتون کو خود کمانا کمانا چاہیے، بالکل. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں جی، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ماں باپ پہ، لیکن آج کل دور ایسا ہے کہ گھر کے سب لوگ کمائیں پھر بھی کام ہے. بیٹیوں کو عزت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ سر جوڑ کے ٹیچنگ میں جائیں، نرسنگ میں جائیں، میڈیکل میں جائیں، جہاں بھی انجینئر میں جائیں، لیکن یہ ٹک ٹاک مجھے نہیں اچھی لگتی. فیملی ولاگنگ نہیں کرنی چاہیے نہیں چاہیے. کہ سامنے آ کے بیٹھ غیر مردوں کے ساتھ بیٹھی ہیں اور باتیں کر رہی ہیں. میں تو اب بوڑھی ہوں، میرے بچے ہو آپ، میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. لیکن وہ جوان بچی ہیں، پردے اٹھائے ہوئے نظر آ رہا ہے سارا کچھ، کوئی شرم حیا نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہو جی، تو کوئی ایک لائن بتائیں کہ وہ کرنی چاہیے اور کامیابی مل جائے. بات یہ ہے کہ ڈبل مائنڈیڈ نہیں ہونا چاہیے. جس کام کو کرنا ہے سو کرنا ہے. اچھا لیکن اب بات ہوتی ہیں یہ ادھر نہیں کام ہو رہا ادھر چلے، نہیں، آپ نے کرنا ہے تو اسی کو چلو، ٹھیک ہے. اس کو لے کے چلو اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے آگے ہوگی. والدین کی دعائیں؟ بہت زیادہ. میری والدہ کے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت تھا مجھے بھائی نہیں ملنے دیتے تھے والدہ کو کہ یہ ٹیکسی چلاتی ہے بیچتی ہے. تو آخری وقت میں جب میری ویڈیو وغیرہ آئی سارا کچھ لوگوں نے بہت زیادہ کیا. میرے ماموں ہیں آرمی میں تھے، الفا برڈ چالی ڈرامہ دیکھا ہے اس میں میرے جو شادی ہوئے ماموں کے بیٹے ہیں. اچھا 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 اچھا. تو ماموں نے مجھے بلایا تو کہنے لگا تو شادی کر لے. میں نے کہا مام جی میں نہیں کرتی، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. کہتے نہیں کر لو. میں نے شادی کی. میرے شوہر اتنے اچھے انسان تھے کہ انہوں نے میرے بچوں کو پالا. مجھے کہنا کہ گاڑی نہ چلاؤ. میں نے کہا نہیں، آپ پہ بوجھ نہیں بنتی ہوں، مجھے گاڑی چلا دے. ایک ہی میری وہ ہے تو میں گاڑی چلاؤں گی آپ کے ساتھ تو کروں گی. انہوں نے میرے بچوں کو پڑھایا لکھایا، شادیاں کی، سب کچھ کیا. وہ ایک بندہ دنیا سے چلا گیا. اب اس کی بیٹی نے مجھے کتنا بڑا سرپرائز دیا، یہ دیکھ لیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو ناظرین ویڈیو میں جو ہے نا آپ نے سب کچھ سنا ہے. کمنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتانا ہے کہ وومن امپاورمنٹ کیا چیز ہے اور ایک خاتون کی جو سٹرگل ہے اس کو بھی سلوٹ ہے. اور انشاءاللہ تعالی سرپرائز یہ ہے کہ ان کا یوٹیوب چینل خود ہم اپنے ایڈیٹرز وغیرہ سے کہہ کے یوٹیوب ایکسپرٹ جو ہمارے بیٹھے ہیں ان سے کہہ کہ ہم نے یہ سارا کچھ لانچ کروانا ہے.